اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد اس کے فرشتوں نے شہرستان لوط علیہ السلام کا قصد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ بولے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس شہر کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ نہ آؤ کہ عذاب دیکھنے کی طاقت تم میں نہ ہوگی۔ آپ نے کہا کہ خدا حافظ ہے، میں تمہارے ساتھ دیکھنے آؤں گا۔ تب حضرت خلیل اللہ اونٹ پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہوئے۔ جب 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے، فرشتوں نے کہا تم یہاں ٹھہرو، آگے جانے کا حکم نہیں۔ پس حضرت اونٹ پر سے اتر پڑے اور عبادت میں مشغول ہوئے، اور وہ شہرستان میں لوط کے اس جگہ جا کر پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار و بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی ہوگا اور ہلاک ہوں گے، اور اس بات کو خدا تعالیٰ نے قبول کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات رائے گاہ نہ جائے۔ تب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان 6 شہروں کو سوائے شہر صدوم کے الٹ دیا، اور اہل صدوم نے جب ان شہروں کے لوگوں کی بد اتواریاں دیکھی، ان کے ساتھ شادی بیاہ وغیرہ موقوف کیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور شہرستان میں لاکھ مرد جنگی تھے، سب ہلاک ہوئے۔ غرض وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کہا، انہوں نے جواب سلام دیا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سے کہ اس شہر میں کوئی ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بغیر ہمارے باپ کے اس شہر میں کوئی نہیں، ذرا صبر کرو، وہ عبادت سے فراغت کریں تو البتہ تمہاری کچھ خدمت کریں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے عبادت سے فراغت کی، گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال کمسن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے ہیں۔ آپ اندیشہ کرنے لگے کہ مہمان میرے صاحب جمال ہے، خدا نخواستہ یہ قوم ان کے ساتھ بدی نہ کرے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، خفا ہوا ان کے آنے سے اور رک گیا جی میں، اور بولا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ اور آئی اس پاس قوم اس کی دوڑتی ہوئی بے اختیار، اور آگے سے کر رہے تھے برے کام۔ 2 فرشتے لڑکے بن کر گئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدخویاں معلوم تھی، اس سے خفا ہوئے کہ لڑائی کرنی پڑی۔ ناچار ان مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئے۔ حضرت کی بیوی کافرہ تھی، اسی سبب سے اس قوم بد فعل کو جا کر خبر دی۔ وہ قوم لوطی تھی، بس حضرت کو حویلی میں آ کے بولی، اے لوط، وہ 12 شخص غلام خوبرو جو آج تیرے گھر میں مہمان آئے ہیں، انہیں ہمارے پاس بھیج۔ حضرت نے اس بات کو سن کر مارے ڈر کے کہا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ بیٹیاں حاضر ہے، یہ پاک ہے، تم کو ان سے نکاح کر دوں گا، پس ڈرو اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں۔ کیا تم میں سے کوئی مرد بھی نہیں نہ راہ نیک پر؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے اور قوم دیکھ کر دوڑی۔ تب لوط علیہ السلام نے ان کے بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اس قوم کے ساتھ قبول کیا۔ انہوں نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت میں زن مومنہ کافرہ سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ پس کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور کہا قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ بولے تو جان چکا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے دعویٰ نہیں، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ پس قوم نے کہا، اے لوط، ہم تمہاری بیٹیوں کو نہیں مانگتے، تم جانتے ہو جو چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت نے فرمایا قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھنا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کی خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم کی شکایتیں 3 مرتبہ نہ لائیں، تب تک تم ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام اپنا نہ بتانا۔ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر گئے، اس قوم نے ان کو رنج دیا اور زخمی کیا۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کے پاس آ کر کہا کہ میں قوت برابری کی ان کے ساتھ نہیں رکھتا کہ ان ملعونوں کی شر سے بچوں اور تمہیں بچاؤں اور ان کو دفع کروں۔ آپ دیدہ ہو کر یہ کہہ رہے تھے، پھر ان مردودوں نے آ کر حضرت پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا۔ ناچار ہو کر ان مہمانوں کے پاس
بے طاقتی سے آئے اور تیسری نوبت میں مہمانوں نے کہا۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، یہ ہرگز پہنچ نہ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات رہے اور منہ موڑ کر نہ دیکھ کوئی تم سے مگر تیری عورت، یہی ہے کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا۔ وعدے کا وقت ہے، صبح آبادہ۔ مہمانوں نے ظاہر کیا، ہم رسول ہیں بھیجے ہوئے اللہ کے، تم پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم آج کی شب اس قوم سے بچ رہو کہ ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت پوچھنے لگے، اول شب یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود سب آ کر گھر کودنے لگے۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کیا صبح نہیں ہے نزدیک؟ یعنی اے لوط علیہ السلام، صبح ہوئی، تم نے ہم کو کچھ نہ کیا، یہ کہہ کر چاہا کہ فرشتوں پر دست انداز ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دم کیا، پھر فور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ اور تحقیق ارادہ کیا ان کے مہمانوں پر کھولیں، پھر ان کی آنکھیں ہم چکو عذاب کو میرے، اور پہنچے میری مصیبت کو، پھر نازل ہوا ان پر عذاب صبح کو۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ اور تحقیق: نازل ہوا ان پر عذاب صبح کو، سو بڑا عذاب ٹھہر رہا تھا، معلوم کرو میرے عذاب اور مصیبت کو۔ بس اس قوم کی آنکھ نہ رہی، نہ ناک، نہ منہ، واویلا کرنے لگے اور بولے کہ لوط نے جادوگروں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ بولے، اے لوط، کہہ دے اپنے مہمانوں کو کہ ہماری آنکھیں اچھی کر دے تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کریں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہرے پر مل دیا، اس وقت آنکھ، منہ، ناک ان کا درست ہو گیا، پھر فرشتوں پر قصد کیا، تمام بدن ان کا خشک اور شل ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل کر اچھا کیا۔ بعد لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل کر تمام دروازہ شہر کے بند کر دیے، اور بولے، کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے اہل و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ آپ نے فرمایا، ان مردودوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال کر حضرت خلیل اللہ کے گھر پہنچا دیا۔ چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، آپ نے اسے چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت خلیل اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت نے ان کو بڑی چاہوں سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طریقے سے الٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش نہ کیے، اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ آواز ان فرشتوں کی حضرت تک پہنچی اور اس قوم کفار کو کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تسلی دی، گودی میں لیا، تب ہوش میں آئے۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی اوپر نیچے، اور برسائی ہم نے اس پر پتھریاں کنکر کی۔ تابتا لوط یہ حال دیکھ کر آصف زاری کرنے لگے، شہر کو دیکھا خراب ہو گیا، اور ہر ایک کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اور اس پر نام اس کا لکھا ہوا ہے۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جا ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے، 7 طبق زمین کے نیچے دوزخ ہادیہ میں جا رہیں گے، حشر کو انصاف کر کے اس دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت خلیل اللہ عبادت میں